بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی نشست میں ہم معراج کے موقع پر مشاہدات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا، امت کے کچھ گناہ گاروں کا مشاہدہ کروایا کہ اللہ رب العزت ان گناہ گاروں کو کیا عذاب دیں گے اور وہ کس عذاب میں مبتلا ہیں۔ ان میں سب سے پہلا عذاب وہ سود خور کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسی قوم پر آیا بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم، کہ میں ایک ایسی قوم پر آیا کہ جن کے جو پیٹ تھے وہ مٹکوں کی طرح موٹے ہوئے تھے اور ان کے اندر سانپ ان کے پیٹوں کے اندر تھے اور وہ سانپ ان کے بطن ان کے پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو سود خور ہے، جو دنیا میں رہتے ہوئے سود کھاتا ہے، کل قیامت کے دن کتنا سخت عذاب اس کا منتظر ہے اور اللہ رب العزت اس کو کتنے سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کے پاس لایا گیا کہ تکرز شفاہہم بمقاریض من النار، کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں کے ذریعے سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم وہم یتلون الکتاب فلا تعقلون، کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں، وہ واعظین ہیں کہ جو لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے لیکن خود اس واعظ و نصیحت پر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن ایسے جو خطباء ہیں، ایسے جو واعظین ہیں کہ جن کا واعظ دوسروں کے لیے تو ہے لیکن خود وہ اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ان کو جو عذاب دیا جائے گا اس کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی بنی ہوئی کینچیوں سے کاٹا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا، کچھ لوگوں پر ہوا، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بنا ہوا بڑا خوشبودار بڑا لذیذ گوشت ان کے سامنے رکھا ہوا تھا، اور ایسا گوشت کہ جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ مردار، کچھ سڑا ہوا، کچھ گلا ہوا گوشت بھی پڑا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ اس بنے ہوئے خوشبودار صاف ستھرے گوشت کو چھوڑ کر وہ جو بدبودار گوشت تھا اس کی طرف مائل ہو رہے تھے اور اس کی طرف لپک رہے تھے اور اس کو کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اتنا عمدہ اور لذیذ اور پاکیزہ گوشت اور دسترخوان کو چھوڑ کر سڑے ہوئے گوشت کی طرف جا رہے ہیں اور گلے ہوئے گوشت کی طرف اور مردار کھانے کی طرف لپک رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ بدکار مرد اور عورتیں ہیں کہ جو اپنے حلال راستے کو چھوڑ کر حرام راستوں کی طرف جاتے تھے، بدکاری کی طرف جاتے تھے۔ تو آج اللہ رب العزت ان کو یہ عذاب دے رہے ہیں کہ وہ حلال پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر حرام گوشت کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور یہ حرام اور مردار اور سڑا ہوا گوشت ان کا نصیب اور ان کا حصہ بن رہا ہے۔ پھر مزید آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا، کچھ ایسے لوگوں پر ہوا کہ جن کے جو ناخن تھے وہ تانبے کے بنے ہوئے تھے اور ان ناخنوں کے ذریعے سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ آپ کی امت کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور ان کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ آج ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو چھلنی کر رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ مشاہدات تھے جو معراج کے سفر میں آسمانوں کی سیر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ جو امت کے گناہ گار ہیں ان کو کس طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لا کر اپنی امت کو بھی ان گناہوں اور ان گناہوں کی سزا کے بارے میں متنبع فرمایا، مطلع فرمایا، تاکہ میری امت کے لوگ ان گناہوں اور ان کی سزاؤں کو جان کر اور ان کے خوفناک انجام سے ڈر کر ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ تو اس لیے آج مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے طرز زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا
ہم ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں بھی تو مبتلا نہیں ہیں۔ اگر تو ہم کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہیں تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے استقامت مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آگے بھی ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی اور بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ میں اور آپ ان گناہوں میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو پھر یہ جو انجام ان گناہوں کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، اس انجام کو ہمیں جاننا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور ہر وقت اس انجام کو اس کا استحضار رکھنا چاہیے، اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس انجام کو سوچ کر ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زندگیوں کو ان گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل کو اس خطرناک اور بدترین جو اس کا انجام اور خوفناک جو اس کا عذاب اللہ رب العزت نے رکھا ہے اس سے میں اور آپ محفوظ ہو سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی اور تقوی والی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی مبارک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔